اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ دینی عبادات انجام دینا چاہتے ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں علماء سے رابطہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. انہی معاملات میں سے خمس کا مسئلہ ہے. اگرچہ وہ خمس دینا چاہتے ہیں مگر کسی عالم سے رابطہ کر کے ساری تفصیلات نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا ہے، ہم کیسے خمس ادا کریں. میں مختصر طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص خمس نکالے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت ساری عبادتیں باطل ہو جائیں. مثلا فرض کیجئے کہ جس مکان پر خمس تھا اس کا خمس نہیں نکالا گیا، اس مکان میں وہ رہ رہا ہے اور رہ کے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، باقاعدہ نمازی ہے، روزے دار ہے، روزے سارے پورے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے وہاں پر. مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس مکان کا خمس نہیں دیا گیا ہے اس میں یہ ساری عبادتیں بھی انجام دینا غلط ہے. جو نمازیں پڑھی جائیں گی غلط ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی. جو روزے رکھے جائیں گے وہ غلط کہلائیں گے. انسان اٹھ کے صبح سحری کر رہا ہوتا ہے، شام کو افطاری کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں. یہ ثواب کا کام نہیں ہو، گناہ کا کام ہو گیا ہے. اس میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں دعاؤں کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کار خیر کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ سارے کام غلط ہیں. اس لیے کہ ایسے مکان میں کیا جا رہا ہے کہ جو غصبی مکان ہے، جس میں امام کا حق ہے، جس میں شہزادی کونین کا حق ہے. لہذا اگر غصبی جگہ پر کوئی چیز کی جائے تو ہمارے علماء اکثر یہ مسئلہ بیان کرتے ہی ہیں کہ غصبی جگہ میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز باطل ہے. چنانچہ اس مکان میں بھی اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز باطل ہوگی. البتہ آیت اللہ سیستانی کے ہاں احتیاط واجب کے طور پر باطل ہے. تو بہت سارے کام جو انسان کر رہا ہوتا ہے خمس نکالے بغیر، اس میں اس کی عبادتیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں، وہ گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب نمازیں اس کی غلط ہیں، اس کا قرآن پڑھنا غلط ہے، اس کا سحری و افطاری کرنا غلط ہے، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ سارے کام بھی غلط ہو جائیں گے. تو بسا اوقات چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کی بہت ساری عبادتیں باطل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی نے زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سال کے سال خمس نکالے. سال کے سال خمس نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ جس تاریخ سے اس نے جاب شروع کی تھی یا جس تاریخ سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا وہی تاریخ اس کی خمس کی تاریخ مقرر ہو گئی. یعنی فرض کیجئے کہ میں نے 25 جنوری سے کسی مقام پر کام کرنا شروع کیا، چاہے جاب کرنا شروع کی چاہے بزنس کرنا شروع کیا، تو 25 جنوری میری تاریخ مقرر ہو چکی. اب 25 جنوری 2016 سے میں نے کام کرنا شروع کیا تھا، 25 جنوری 2017 آ گئی، تو 25 جنوری 2017 کو میرے پاس جتنے پیسے بچے ہوں گے یا جتنا ایسٹ یا مال میرا بچا ہوا ہوگا اس کا 5واں حصہ بطور خمس نکالنا پڑتا ہے. 5واں حصہ کا مطلب 100 روپے میں سے 20 روپے. 5واں حصہ کہہ لیں آپ یا 20% کہہ لیں آپ، ایک ہی بات. اتنا خمس نکالنا پڑتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ساری زندگی خمس نہیں نکالا تو اس کے خمس نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ابھی کم از کم پچھلے سال کا وہ خمس نکال کے خمس کی عبادت کو وہ شروع کر دے تاکہ اس کی بہت ساری عبادتیں جائز اور صحیح ہونا شروع ہو جائیں، عبادتیں باطل نہ ہو جائیں. پھر رفتہ رفتہ اگر خمس کے مسائل کو وہ کتابوں میں پڑھ کے حل کر سکتا ہے تو حل کر لے، اور اگر نہیں حل کر سکتا تو بہت سارے مقامات پر علماء بہت آسانی سے جواب دیتے ہیں. آپ اگر مجھ سے بھی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس معاملے میں بہت سہل طریقے سے آپ کو پوری بات سمجھا دی جائے گی کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک آپ اپنے خمس کا حساب کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا. اس لیے کہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے نماز واجب ہو جاتی ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے خمس عبادت ہے، خمس بھی واجب ہو جاتا ہے. تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک اگر اس پر کوئی خمس بنتا ہے تو نکالے. اور بہت سارے معاملات پر خمس بنتا ہی نہیں ہے مگر اسے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے گھبرا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے. کئی مقامات پر خمس بالکل نہیں بنتا اور کئی مقامات پر اگر بنتا بھی ہے تو بہت تھوڑی سی 200-500 روپے کی رقم بنتی ہے خمس کی، وہ اگر ادا کر دے تو ذہن بالکل صاف ہو جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے.
پروردگار انشاءاللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دینی معاملات میں جیسے دین نے ہمیں حکم دیا ہے، ائمہ طاہرین نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجتہدین کرام جو اجازے مختلف لوگوں کو یا اداروں کو دیتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ اداروں کو مثلا مسجد کی تعمیر کے لیے، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، یتیم خانے یا مدارس کی تعمیر کے لیے جو اجازت دیے جاتے ہیں ان میں یہ تحریر ہوتا ہے کہ ان کو ایک خاص رقم تک خمس وصول کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ کہیں امام بارگاہ یا مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اجازے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مثلا یہ 1 کروڑ روپے تک خمس وصول کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی یہ شرط لگائی گئی ہوتی ہے کہ اگر یہ سہم امام کے 100 روپے وصول کر رہے ہیں تو اس میں سے آدھا خود خرچ کریں اور آدھا مجتہد کو بھیجیں، یا سہم امام اور سہم سادات دونوں اگر وصول کر رہے ہیں تو آدھا خود خرچ کریں اور آدھا وہاں بھیجیں، یعنی مجتہد کو بھیجیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ خود رکھیں اور سارا کا سارا خود استعمال کریں۔ عام طور پر جو اجازت دیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آدھا آپ استعمال کریں اور آدھا مجتہد کو بھیجیں تاکہ وہاں سے مجتہد کی رسید آ جائے۔ تو کچھ ادارے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک خاص مقدار میں اجازت دی گئی ہوتی ہے کہ آپ 1 لاکھ خرچ کریں یا 1 کروڑ خرچ کریں، چنانچہ وہ سارے افراد کے جو ایسے اداروں کو خمس دینا چاہیں وہ 1 کروڑ کی مقدار میں مثلا ان کو خمس دے سکتے ہیں، اس لیے کہ 1 کروڑ کی اجازت ان کو دی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ پھر ان کو خمس نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مجتہد نے لمٹ لگا دی ہے، قید لگا دی ہے کہ فقط اس 1 کروڑ کی مقدار میں خمس لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ لوگوں کے اجازے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ افراد کو دیے جاتے ہیں، اور افراد کو دیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مثلا 1/3 خود استعمال کریں اور 2/3 وہاں پر بھیجیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 300 روپے ان کے پاس آئے ہیں تو 300 میں سے 100 استعمال کریں اور 200 وہاں پر بھیجیں۔ اب اگر اس طرح کا اجازہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ کتنا خمس وصول کریں، یہ جتنا چاہیں وصول کر سکتے ہیں، بس ان پر یہ پابندی ہے کہ جتنا وصول کریں اس میں سے 1/3 خود استعمال کریں اور 2/3 مجتہد کو بھیجیں۔ اگر یہ 2/3 مجتہد کو بھیجیں گے تو وہاں سے رسید پورے کی آئے گی، یعنی اگر کوئی 300 روپے ان کے پاس جمع کرائے گا تو اگرچہ 100 روپے یہ خود خرچ کریں گے اور 200 روپے وہاں بھیجیں گے، مگر اس کے باوجود وہاں سے رسید پوری 300 کی آئے گی، 200 کی نہیں آئے گی، پوری 300 کی آئے گی۔ اور جب مجتہد کی رسید آ جائے اور یہ خمس دینے والے کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی خمس کی ادائیگی مکمل ہو گئی، اس نے صحیح جگہ پر خمس ادا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 100 روپے جو خرچ کرنے کی اجازت تھی، یہ 100 روپے کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مجتہد کی ذمہ داری ہے، وہ خود چیک کریں گے اور خود یہ اندازہ لگائیں گے کہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ خمس دینے والا جب مجتہد کی رسید حاصل کر لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اب جن افراد کو مختلف قسم کے اجازت دیے گئے ہیں، مثلا کسی کو اجازت دیا گیا ہے کہ آپ خاص مقدار میں رقم جمع کرائیں، بس اس سے زیادہ رقم جمع نہ کریں، اگر اس سے زیادہ رقم ان کو درکار ہے تو پھر دوبارہ ان کو ایک نیا اجازہ لینا پڑے گا۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو خاص مقدار میں اجازت دی گئی ہے کہ مثلا 1/3 آپ استعمال کریں، 2/3 وہاں بھیجیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے کہ آدھا آپ استعمال کریں اور آدھا وہاں پر بھیجیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افراد بھی جتنا چاہیں خمس لے سکتے ہیں، بس ان کی ذمہ داری ہے کہ لینے کے بعد آدھا وہاں پر بھیجیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر فرض کیجئے کہ اس طرح کے اجازت دیے گئے ہیں تو یہ اجازت خمس کے لینے اور دینے کے حوالے سے ہے، یعنی جو افراد خمس دے رہے ہیں ان سے خمس لیا جائے اور مجتہد کو یہ خمس دیا جائے، یہ اجازت خمس لینے اور دینے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو مجتہد اجازت دیتے ہیں، یعنی اجازت نامہ جن کو دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہوں، وہ غیر عالم بھی ہو سکتے ہیں، عالم کے علاوہ کوئی اور شعبے سے وابستہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی ان کو اجازت نامے دیے جا سکتے ہیں۔ خصوصیت سے جیسے مسجد کے ٹرسٹی ہیں، امام بارگاہ کے ٹرسٹی ہیں، یا دوسرے ادارے چلانے والے ہیں،
یا خاص پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کو اجازت نامہ دیا گیا ہے، تو ان سب کو جو اجازت نامے دیے گئے یہ عالم نہیں ہیں. اور اگر افراد کو بھی اجازت نامے دیے گئے ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا عالم ہونا ضروری ہے. فرض کیجئے کہ کسی کو اجازت نامہ دیا گیا ہے کہ آپ خمس وصول کریں اور 1/3 استعمال کریں، 2/3 وہاں پر بھیجیں، تو اگر چاہیے اجازت نامہ ان کو مجتہد کی طرف سے دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ یہ شخص بھی عالم ہو. عالم ہونا ضروری ہے. خمس کے اجازے کے حوالے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے. عالم ایک الگ شعبہ ہے اور اس شعبے کے اعتبار سے وہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل بتائے گا. عین ممکن ہے کہ جس کے پاس آیت اللہ سیستانی کا اجازہ موجود ہو وہ عالم نہ ہو، اور اگر عالم نہیں ہے تو اس کو آیت اللہ سیستانی کے مسائل بالکل نہیں پتہ ہوں گے، وہ بالکل نہیں جانتا ہوگا. چنانچہ یہ تصور کرنا کہ آیت اللہ سیستانی نے ان کو وکیل بنایا ہے یا ان کو اجازت نامہ دیا ہے تو ضرور آیت اللہ سیستانی کے مسائل بھی جانتے ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے مقابلے میں بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو آیت اللہ سیستانی کے سارے مسائل جانتے ہیں، مسائل سارے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے. انہوں نے آیت اللہ سیستانی کا اجازت نامہ لیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی دیگر مصروفیات ہیں، وہ اس کام میں نہیں پڑے ہیں. چنانچہ عالم ہیں، آیت اللہ سیستانی کے سارے مسائل وہ بتائیں گے، مگر اس کے باوجود ان کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے. تو اجازت نامہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت اللہ سیستانی کے سارے مسائل بھی جانتے ہیں. مسائل بالکل الگ چیز ہیں، دین کی اطلاعات اور معلومات بالکل الگ چیز ہے، اور اجازت نامے بالکل الگ چیز ہے. آخری گزارش میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو آیت اللہ سیستانی نے اجازت نامے دیے ہیں ان میں بہت ہی کم افراد ایسے ہیں کہ جن کو آیت اللہ سیستانی نے طلاق دینے کا اختیار بھی دیا ہو. ایسا اجازت نامہ میری اپنی اطلاع کے مطابق کل پاکستان بھر میں 1 یا 2 افراد ایسے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھر میں آیت اللہ سیستانی نے مثلا 1000 افراد کو اجازت نامے دیے ہوں، مگر ان 1000 افراد میں سے فقط 1 یا 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کو طلاق دینے کا بھی اختیار ہے. یعنی فرض کیجئے کہ شوہر اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے بیزار ہو گئی ہے اور عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے، مگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی لٹکا کے رکھوں گا. تو عورت حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس جا سکتی ہے اور اسے طلاق لے سکتی ہے، مگر ہر حاکم شرع نہیں، ہر وکیل نہیں، ہر وہ آدمی کہ جس کو آیت اللہ سیستانی نے اجازت نامہ دیا ہے اس سے وہ طلاق نہیں لے سکتی. یہ فقط خاص چند افراد ہوتے ہیں کہ جن کو آیت اللہ سیستانی نے طلاق دینے کا بھی اختیار دیا ہوتا ہے. فقط وہی طلاق دینے کا اختیار رکھتے ہیں، باقی کوئی اختیار نہیں رکھتا. جیسا میں نے ابھی گزارش کی کہ میری اپنی معلومات کے مطابق پاکستان میں فقط 1 یا 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کو یہ اجازت دی گئی ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شوہر اگر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو طلاق دے کر ان دونوں کے درمیان علیحدگی اختیار کریں. چنانچہ یہ اجازت نامے کی تفصیل ذرا سمجھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ بہت ساری باتیں جو خمس کے حوالے سے ہیں اور دیگر مسائل کے حوالے سے ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق ان کے چاہنے والے الحمدللہ خمس کی عبادت پر عمل کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام عبادات پر وہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کے حکم کے مطابق اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق وہ خمس کی عبادت پر بھی عمل کرتے ہیں. مگر ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی، جو افراد خمس نکال رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، مگر اگر اس کی ادائیگی صحیح طرح سے نہ کریں تو جو عبادت وہ انجام دے رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے زحمت بھی اٹھائی اور عین ممکن ہے کہ ان کی عبادت باطل ہو. خمس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جس مرجع کی تقلید کرتے ہیں ان کا اس کے مسئلے میں کیا حکم ہے یا کیا فتویٰ ہے. بہت سارے مراجع کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا خمس مرجع وقت کو دے دیا جائے، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ سہم امام کا ہوتا ہے، دوسرا سہم سادات کا ہوتا ہے. سہم امام کا حصہ آپ کو مرجع وقت یا جن لوگوں کے پاس
آیت اللہ سیستانی کا اجازہ ہے انہی کے پاس جمع کرانا پڑے گا، کسی اور مقصد میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ مقصد کتنا ہی خیر ہو، کتنا ہی عمدہ اور اچھا ہو۔ مثلا مسجد کی تعمیر میں لگانا، مدرسے یا یتیم خانے کی تعمیر میں لگانا، اگرچہ یہ بہت عمدہ دینی اور شرعی مقاصد ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں بھی لگانا چاہیں تو مجتہد یا ان کے وکلاء یا جن کے پاس اجازت نامے ہیں ان کی اجازت سے ہی یہ پیسہ وہاں لگایا جا سکتا ہے، ورنہ سہم امام والا حصہ مجتہد یا اس کے وکیل یا جن کے پاس اجازت ہیں فقط انہی کے پاس جمع کرانا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں بھی آیت اللہ سیستانی نے یہ شرط لگائی ہے کہ جتنا بھی خمس جمع کرایا جائے اس کی رسید ہم سے حاصل کی جائے، تو آیت اللہ سیستانی کی رسید وہ ثبوت ہوگا کہ یہ خمس مرجع تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات ہو گئی سہم امام کے حوالے سے، لیکن سہم سادات کے حوالے سے آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے سادات کو خمس دے سکتے ہیں۔ جن سادات کو یہ خمس دیا جائے گا ان میں 5 شرائط پیش نظر رکھنا ضروری ہیں، فقط انہی کو یہ خمس دیا جائے گا۔ 5 شرائط یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا سید ہونا ثابت ہو، آپ کے نزدیک سید ہونا ان کا ثابت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا غریب ہونا بھی ثابت ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہیلے سے کام لے رہے ہوں اور دھوکہ دہی سے کام لے کے لوگوں سے خمس وصول کر رہے ہوں۔ جو خمس دینے والے افراد ہیں ان کے نزدیک ان کی غربت بھی ثابت ہو، تبھی ان کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ بے نمازی نہ ہو۔ نمبر 4 علل اعلان گناہ کرنے والے نہ ہو۔ اور نمبر 5 وہ اس خمس کو غلط راستے میں استعمال نہیں کریں گے، جو پیسہ ملا ہے اس کو غلط مقام پر استعمال نہیں کریں گے۔ البتہ ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ شرابی نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کلم کلا یہ گناہ نہیں ہوتا ہے تو اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ ویسے تو 6 شرائط بن گئیں، لیکن 5 شرائط اہم ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اعتبار سے۔ تو جن سادات میں یہ شرائط پائی جائیں فقط انہی کو دیا جائے گا سہم سادات والا حصہ، باقی کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ باقی نہیں دیا جا سکتا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سہم سادات والا حصہ کوئی مسجد میں لگانا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کو سید کو دینے کی اجازت دی ہے مرجع نے کہ آپ سید کو یہ والا پیسہ دے دیں، مگر مسجد میں یہ پیسہ نہیں لگا سکتے، امام بارگاہ میں یہ پیسہ نہیں لگا سکتے، مدارس میں یہ پیسہ نہیں لگا سکتے۔ یہ فقط اور فقط سید اور سادات گھرانے ہی کو دیا جائے گا کہ جو یہ 5 شرائط میں پورا اترنے والے ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اس میں بھی جو مجتہد مثلا آیت اللہ سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ آپ سید کو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر بعد میں کبھی آپ کو پتہ چلا آپ نے اپنے ہاتھ سے سید کو خمس دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط پوری نہیں تھی، تو یہ سہم سادات والا حصہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر یہی سہم سادات والا حصہ بھی آپ نے مجتہد کے پاس جمع کرا دیا تو آپ کی ذمہ داری مکمل طور پر پوری ہو جائے گی، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو سہم امام اور سہم سادات دونوں مجتہد یا اس کے وکیل یا جن کے پاس آیت اللہ سیستانی کی اجازتیں ہیں ان کے پاس جمع کرا دیا جائے تو آپ بالکل بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن سہم سادات آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو پھر ان شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوئی تو عین ممکن ہے کہ یہ دوبارہ دینا پڑے۔ ایک بات اور پیش نظر رکھیے کہ اگر دونوں میں موازنہ کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا مرجع کو دیں، تو پھر بھی مرجع کو دینا یا ان کا اجازت جن کے پاس ہے ان کو دینا یہ قابل تعریف سمجھا گیا ہے، اپنے ہاتھ سے دینا یہ قابل تعریف نہیں سمجھا گیا، اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن جس الرحیم۔ شخص نے ایک چیز پر خمس نکال دیا، اب اگر یہ چیز اس کے پاس ساری زندگی اس کی ملکیت میں رہے تو اس پر دوبارہ اسے خمس نہیں نکالنا ہوتا۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ چیز تبدیل ہوتی رہے تو اگر تبدیل بھی ہو گئی ہے تب دوسری چیز پر بھی خمس نہیں نکالنا۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا،
اس پر اس نے خمس نکال دیا، تو لاکھ روپیہ اس کا مخمس اور پاک ہے، لہٰذا اگر یہ ساری زندگی اس کے پاس پڑا رہے گا تو اس کو دوبارہ اس پر خمس نہیں نکالنا۔ مگر لاکھ روپے کے اس نے پرائز بانڈ خرید لیے تو اب شکل تبدیل ہو گئی، صورت اس کی بدل گئی۔ پرائز بانڈ اگر آ گئے ہیں تب بھی ایسی صورت میں اس کو دوبارہ خمس نہیں نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ 1 لاکھ روپے پر وہ خمس نکال چکا تھا اور اسی 1 لاکھ روپے کے اس نے پرائز بانڈ خریدے ہیں، لہذا پرائز بانڈ پر بھی اس کو خمس نہیں نکالنا پڑے گا۔ اور فرض کیجئے کہ آگے چل کے وہ پرائز بانڈ بھی بیچ دیتا ہے اور پرائز بانڈ کے بجائے سونے کے سکے خرید لیتا ہے، تو اس سونے کے سکے پر بھی خمس نہیں نکالنا پڑے گا جب تک وہ اس کی ملکیت میں اس کے پاس پڑے رہیں۔ چنانچہ اگر ایک چیز کا خمس نکال دیا جائے اور اس کی صورت، اس کی شیپ تبدیل ہوتی رہے تو ایسی صورت میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس پر دوبارہ خمس نہیں نکالنا پڑتا ہے۔ ہاں، اب یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی ایسی چیز خریدی ہے کہ جس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پرائز بانڈ کی قیمت تو نہیں بڑھتی ہے لیکن سونے کے سکے اگر اس نے خرید لیے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو 1 لاکھ روپے کے سونے کے سکے اس نے خریدے تھے، 5 سال کے بعد وہ 1.5 لاکھ کے ہو گئے۔ ہم نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ جس کا خمس دے دیا جائے اس پر دوبارہ خمس نہیں دینا ہے، چنانچہ اس نے سونے کے سکے پر دوسرے سال خمس نہیں دیا، تیسرے سال بھی خمس نہیں دیا، اور 3-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب اس نے قیمت کا اندازہ لگایا تو پتا چلا کہ جو سونے کے سکے اس نے 1 لاکھ روپے کے خریدے تھے وہ اب 1.5 لاکھ کے ہو گئے۔ تو کیا مزید 50,000 پر اسے خمس دینا پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں، مزید 50,000 پر بھی اسے خمس نہیں دینا جب تک یہ سکے یہ نہیں بیچتا، اس وقت تک اس پر اسے خمس نہیں دینا۔ اور یہ سکے کی مثال نہیں ہے، مثلا فرض کیجیے اس نے کوئی زمین خرید لی ہوتی 1 لاکھ روپے کی اور اسی قیمت بڑھ گئی ہوتی، یا کوئی فلیٹ اس نے خریدا ہوتا یا کوئی مکان خریدا ہوتا اور اس کی قیمت بڑھ جاتی، تو جب تک وہ اسے نہیں بیچتے اس وقت تک اس پر دوبارہ خمس نہیں نکالنا ہوتا۔ لہذا اگر یہ سکے اس کے پاس 5 سال کے بعد اگرچہ 1.5 لاکھ کے ہو گئے مگر اب بھی مزید 50,000 پر اس کو خمس نہیں نکالنا ہے، اور مزید اگر اس کے پاس 5 سال پڑے رہیں اور 1.5 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ کے ہو جائیں یہ سکے تو 3 لاکھ پر بھی خمس نہیں نکالنا ہے۔ 1 لاکھ پر تو نکال چکا تھا، مزید 2 لاکھ پر بھی اسے خمس نہیں نکالنا۔ جب تک یہ سکے اپنے پاس رکھے گا اس وقت تک اس کو خمس نہیں نکالنا۔ اس سکے کی مثال فقط میں نے دی ہے لیکن اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ اگر وہ اسے بیچ دے اور بیچنے کے بعد آئندہ خمس کی تاریخ تک اس کا منافع اس کے پاس پڑا رہے تو پھر اس پر خمس آ جائے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ 5 سال کے بعد اس کے سکے ہو گئے 1.5 لاکھ کے، اب اس کی خمس کی تاریخ آنے والی ہے 6 مہینے کے بعد، تو 50,000 کا جو اس کو منافع ہوا ہے، یہ 50,000 کا منافع اگر 6 مہینے کے اندر اندر یہ خرچ کر لیتا ہے، کہیں جائز مقام پر استعمال کر لیتا ہے تو کوئی خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو منافع ہوا تھا وہ سال کے اندر اندر ہی استعمال ہو گیا، اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی خمس کی تاریخ تک یہ 50,000 اس کے پاس پڑے رہے تو 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ کا تو خمس دے چکا تھا، فقط یہ 50,000 ایسے ہیں کہ جو منافع کے طور پر قیمت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اس کو ملے ہیں، اس 50,000 پر اس کو خمس علیحدہ سے نکالنا پڑے گا، بشرطے کہ اس کی خمس کی تاریخ تک یہ منافع کی رقم پڑی رہے۔ یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے سونے کے سکے کے حوالے سے بیان کیا ہے، یہی زمین کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے جو بہت اہم شرط ہے کہ یہ کام اس نے کاروبار کرنے کی وجہ سے نہ کیا ہو۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو روپے کے بجائے پرائز بانڈ خرید لیتے ہیں، پرائز بانڈ کے بجائے زمین خرید لیتے ہیں، زمین کے بجائے سونے کے سکے خرید لیتے ہیں، جن کا کاروبار یہ نہیں ہے۔ اگر کاروبار نہ ہو ان کا اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز خریدی جائے کہ جس کی قیمت بڑھ جائے تو بڑی ہوئی قیمت پر بھی خمس نہیں دینا پڑتا جب تک اس کو نہ بیچیں، اور بیچنے کے بعد بھی اپنی خمس کی تاریخ تک اگر یہ منافع کی رقم بچی بھی ہو تو خمس دینا ہوگا، اگر وہ خرچ ہو گئی تو اس پر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کاروبار میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے اس پر خمس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مختصر جواب اس کا یہی ہے کہ جہاں اس پر خمس ہوتا ہے، یعنی جب آپ کہیں سے پیسے جمع کر رہے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہی سے آپ نے پیسے جمع کیے ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کوئی ملازمت کی ہے، اس سے آپ کے پاس پیسے جمع ہوئے، آپ نے کوئی
زراعت کی ہے، کاشتکاری کا کوئی کام کیا، اس سے پیسے جمع ہوئے اور اب آپ مثلا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کاروبار کرنے پر جب آپ کی خمس کی تاریخ آ جائے گی تو جتنا سرمایہ ہے اس پر آپ کو خمس دینا پڑے گا، جسے انیشل انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے یا عربی میں راس المال کہا جاتا ہے۔ اس راس المال پر بھی خمس ہوتا ہے، چنانچہ کاروبار شروع کرتے وقت راس المال پر یا انیشل انویسٹمنٹ پر خمس دینا پڑتا ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ انیشل انویسٹمنٹ پر خمس نہیں ہوگا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اگر آپ کام شروع کرتے ہیں اور اس کا خمس نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کام کرنا بہت دشوار ہو جائے گا، تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہ استثناء ہے، مگر اس کی بہت ساری شکیں ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر لیں، ورنہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کو کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ راس المال پر خمس ہوگا اور پھر اس کے بعد جو اس سے منافع آئے گا اس منافع پر بھی سال کے سال خمس نکالنا ہوگا۔ چنانچہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے ہم نے تو خرچہ کر دیا، ہم نے دکان خرید لی یا ہم نے فیکٹری لگا لی یا ہم نے ریڑھی لگا لی اور اس پہ سامان خرید لیا، لہٰذا ہمارے پاس سے تو پیسہ چلا گیا، سارے اخراجات ہو گئے، تو یہ اخراجات ہو گئے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا، لہٰذا اس پر کیوں خمس ہونا چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی خریدا یہ سب آپ کا ہے، یعنی اگر آپ نے دکان خریدی ہے تو یہ دکان آپ کی ہے، اگر آپ نے فیکٹری خریدی ہے تو یہ فیکٹری آپ کی ہے، اگر ریڑھی خریدی ہے تو ریڑھی آپ کی ہے۔ چنانچہ جو رقم آپ کے پاس تھی اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے، رقم کے بجائے اب دکان آپ کی ہو گئی ہے، رقم کے بجائے اب فیکٹری آپ کی ہو گئی ہے، لہذا اس دکان کے اعتبار سے یا فیکٹری کے اعتبار سے آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ایک خیال جو ذہن میں ہوتا ہے کہ سرمایہ چلا جاتا ہے، یہ اصل میں چلا نہیں جاتا، اس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ کے پاس کیش کی صورت میں سرمایہ تھا، اب وہ کائن کی صورت میں، وہ اشیاء کی صورت میں آپ کے پاس سرمایہ ہے، لہذا اس سرمایہ پر بھی خمس دینا پڑتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ انیشل انویسٹمنٹ پر خمس ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا لڑکی کو جو جہیز دیا جاتا ہے اس پر خمس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جب ماں باپ لڑکی کے لیے جہیز تیار کر رہے ہوں اس وقت کی کیفیت ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہیز دے دیا گیا، لڑکی کی شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد 1 سال تک لڑکی کے پاس جہیز کا سامان پڑا رہا، وہ استعمال نہیں کر سکی، تو اس جہیز پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ماں باپ اپنی بچی کی شادی کے لیے جو جہیز تیار کر رہے تھے اس پر خمس دے چکے تھے، تو کیا لڑکی کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا؟ جواب یہ کہ جی ہاں، لڑکی کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ مال ماں باپ کی ملکیت میں رہتا اس وقت تک ان کو دوبارہ خمس نہیں دینا پڑتا۔ خمس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ کسی مال پر خمس نکال دیا یا کسی رقم پہ خمس نکال دیا، تو اگر وہ ساری رقم ساری زندگی اس کے پاس پڑی رہے اسے دوبارہ خمس نہیں نکالنا۔ لیکن اگر اس کی ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دے دے، ماں اپنی بیٹی کو دے دے، ملکیت اگر تبدیل ہو جائے تو جو نیا مالک بنے گا اگر 1 سال تک اس کے پاس وہ چیز بغیر استعمال کے پڑی رہے تو اسے دوبارہ خمس دینا پڑتا ہے۔ لہذا اگر ماں باپ نے جہیز تیار کرتے وقت خمس دے کر جہیز تیار کیا تھا، اس کے باوجود اگر لڑکی کے پاس وہ مال 1 سال تک پڑا رہا، جہیز کا سامان 1 سال تک پڑا رہا، تو لڑکی کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب لڑکی مالک بن گئی ہے، پہلے ماں باپ مالک تھے۔ لہذا خمس کے حوالے سے یہ 2 باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو جہیز ماں باپ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس میں 3-4 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری ہوں تو جو جہیز تیار کر رہے ہیں اس پر خمس دینا ضروری نہیں ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ جس علاقے میں ماں باپ جہیز تیار کر رہے ہیں وہاں جہیز تیار کرنا رواج ہوتا ہے،
اور رواج بھی ایسا کہ اگر باپ جہیز تیار نہ کرے تو لوگ اس کی شان کے خلاف سمجھیں گے، اس کی توہین سمجھی جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر باپ جہیز تیار کر رہا ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا۔ نمبر 2 یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے علاقے کے جہاں پر یہ رواج ہی نہیں ہے، مثلا ہندوستان پاکستان میں تو جہیز تیار کرنا رواج ہے، مگر مثلا یورپ میں رواج ہی نہیں ہے جہیز تیار کرنے کا، تو اگر وہاں رواج نہ ہو اور گھر والے جہیز تیار کر رہے ہوں تو خمس معاف نہیں ہوگا، پھر تو خمس دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ گھر والے بچی کا سامان 1 سال کے اندر تیار نہ کر سکتے ہوں، یعنی جہیز 1 سال کے اندر تیار نہ کر سکتے ہوں، جب ضرورت ہو، جب شادی ہو بچی کی، اس دوران جہیز تیار نہ کر سکتے ہوں، یہ مجبور ہوں کہ آہستہ آہستہ جہیز کا سامان تیار کریں 2 4 5 8 10 سال میں، تو پھر ان کو اجازت ہے کہ ایسی صورت میں جو سامان جمع کیا جا رہا ہے اس پر خمس نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو سامان جمع کیا جا رہا ہے اس پر خمس نہیں ہوگا، لہذا اگر رقم بچا کے رکھی گئی ہے یہ سوچ کر کہ ابھی تو بچی کی شادی نہیں کرنی ہے، مثلا 5 سال کے بعد لڑکی کی شادی کرنی ہے، تو ابھی سے اگر زیورات خرید کے رکھ لیں گے تو 5 سال کے بعد وہ زیورات آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گے، وہ جو عام طور پر پہنے جاتے ہیں وہ والے زیورات نہیں سمجھے جائیں گے، پرانے زیورات سمجھے جائیں گے، کپڑے پرانے سمجھے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہ سوچ کر رقم جمع کرے کہ ہم 5 سال کے بعد جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوگی اس وقت لیٹسٹ قسم کے زیورات خرید لیں گے، لیٹسٹ قسم کے کپڑے خرید لیں گے، تو ایسی صورت میں رقم پر خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ خمس اگر معاف ہے تو سامان پر معاف ہے، رقم پر خمس معاف نہیں ہے۔ چنانچہ یہ باتیں پیش نظر رکھی جائیں تو ایسی صورت میں جہیز پر خمس نہیں ہوگا۔ اب آئیے وہ بات کہ اگر لڑکی کو جہیز دے دیا گیا اور لڑکی نے 1 سال تک اسے استعمال نہیں کیا تو ایسی صورت میں کیا لڑکی کو اس سامان پر دوبارہ خمس دینا پڑے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے ایسی چیزیں جہیز میں دی ہیں کہ معاشرے میں عام طور پر اگر یہ چیزیں بھی ماں باپ جہیز میں نہ دیں تو سسرال والے برا منائیں گے، تانے دیں گے، چلیں اگر یہ سسرال والے اچھے بھی ہیں تب بھی عام طور پر معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ اتنا جہیز بھی لڑکی کو نہیں دیا۔ تو اگر ایسا سامان بچ گیا ہے کہ جس میں برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اتنا سامان بھی لڑکی کو نہیں دیا، اتنا جہیز بھی لڑکی کو نہیں دیا، اگر اس سامان میں سے کچھ بچ گیا ہے تو اس میں سے لڑکی کو خمس نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اضافی چیزیں دی گئی ہیں، چونکہ اس وقت تو رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے تو فقط فریج کا مطالبہ کیا جاتا تھا، مگر فریج کے بعد اب ایئر کنڈیشن، اور ایئر کنڈیشن کے بعد اب گاڑیاں، اور اس سے بھی آگے کی بات ہونے لگی ہے مکان وغیرہ کی۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ماں باپ نے جو عام طور پر جہیز دیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر زیادہ جہیز دیا تھا اور وہ لڑکی کے پاس 1 سال تک استعمال نہیں ہوا تو اس پر تو خمس لڑکی کو دینا پڑے گا۔ صرف اس سامان پر خمس دینا ضروری نہیں ہے کہ جو عام طور پر جہیز میں دیا جاتا ہے اور ماں باپ نے وہ سامان دیا ہے مگر لڑکی کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکی ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا قرضے پر خمس ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جس کو قرضہ دیا ہے اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جس کو قرضہ دیا ہے اب یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا؟ دوسرا یہ پہلو ہوگا کہ ہم نے قرضہ لیا ہے اور جس سے قرضہ لیا وہ قرضہ لینے کے بعد پیسہ ہمارے پاس موجود ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ 2 اعتبار سے سوال ہو گیا کہ قرضے پر خمس ہے یا نہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور ہماری خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو ایسی صورت میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے کیا اس سے قرضہ واپس ملنے کی امید ہے یا کوئی امید نہیں ہے۔
اگر اس سے قرضہ واپس ملنے کا اطمینان ہو، بھروسہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی خمس کی تاریخ پر خمس نکالنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو قرضے میں اس کو دیا ہوا ہے اور وہ پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ ہمارا پیسہ ہے لہٰذا ہمیں اس پر خمس نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں اطمینان و بھروسہ بھی ہے کہ وہ پیسہ واپس کرے گا، لہٰذا یہ ہمارا پیسہ جو دوسرے کے پاس پڑا ہے لہٰذا اس پر خمس نکالنا پڑے گا۔ اور اگر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہم نے قرضہ تو دے دیا لیکن جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ کسی وجہ سے بھی قرضہ دینے کے قابل نہیں ہے، یا قابل تو ہے مگر دینا نہیں چاہتا وہ قرضہ، تو اگر قرضہ واپس ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر خمس دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے ہمارے پیسے ضائع ہو گئے، ہمارے پیسے خرچ ہو گئے، لہذا اگر قرضہ واپس ملنے کی امید نہ ہو تو ایسی صورت میں خمس دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی وقت میں وہ قرضہ واپس کر دیتا ہے، امید تو نہیں تھی مگر اس نے قرضہ واپس کر دیا، تو اب ہمیں اپنی خمس کی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہماری خمس کی تاریخ آئے گی اس وقت تک اگر یہ پیسہ ہمارے پاس بچے گا تو ہم خمس نکالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہ قرضہ تھا، یہ تو وہ پیسہ تھا کہ جو ہماری پچھلی خمس کی تاریخ پر اس کے پاس موجود تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، لہذا یہ پیسہ ہماری پچھلی خمس کی تاریخ سے پہلے ہی موجود تھا، لہذا اب ہمیں اگلی آنے والی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا ہے، جیسے ہی وہ قرضے کی رقم ملی ہے فوراً اسی دن اس کا خمس نکالنا ہوگا۔ یہ وہ صورت ہو گئی کہ جب ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو خمس دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم نے قرضہ لیا ہے، اب قرضہ اگر ہم نے لیا ہے تو یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم نے قرضہ لیا ہے مگر وہ پیسہ ہمارے پاس بچا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو ہمارا پیسہ بھی نہیں ہے، جو ہم نے قرضہ لیا تھا وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہماری خمس کی تاریخ آ گئی تو ظاہر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا کوئی خمس نہیں دینا۔ لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے جس سے قرضہ لیا ہے، قرضہ ملنے کے بعد وہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، جیسے بہت سارے سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے، بینک میں کام کرنے والے افراد، وہ ان اداروں سے ان کو لون ملتی ہے، وہ لون لے لیتے ہیں، لون لینے کے بعد پھر وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں، اس سے کاروبار کرتے رہتے ہیں، یا اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع رکھے ہیں بچی کی شادی کے لیے یا زیارت پڑھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کسی بھی وجہ سے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں۔ تو اگر وہ قرضہ ہم نے کسی سے لیا ہے، چاہے وہ ادارہ ہے اس سے لیا ہے یا کوئی عام آدمی ایک فرد ہے جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ قرضہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو اس قرضے پر بھی ہمیں خمس نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ اس کا یہ ہے کہ قرضے پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ پیسہ ہمارے پاس پڑا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ 5 لاکھ روپیہ ہم نے جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں سے ہم نے لیا، اور جب ہماری خمس کی تاریخ آ گئی تو 5 لاکھ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اب ان 5 لاکھ پر ہمیں خمس نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ قرضہ ہے، یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، اور خمس ہمارے اپنے پیسے پر واجب ہوتا ہے، دوسروں کے پیسے پر خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا تھا جو متقی پرہیزگار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، لہذا اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں خمس بھی ادا کیا ہے، تو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ جس مال پر اس نے خمس دیا ہے، پتہ چل جائے کہ اتنے مال پر اس نے خمس دیا تھا، اتنے مال پر خمس ادا نہیں کرنا ہوگا، لیکن بقیہ مال جتنا بچتا ہے اس پر خمس دینا پڑے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ جب اس کا انتقال ہوا اس سے 6 مہینے پہلے اس نے خمس ادا کر دیا تھا، چونکہ اس کی 6 مہینے پہلے خمس کی تاریخ تھی، اب خمس ادا کر دیا تھا، تو اب اس کا اگر سرمایہ کا حساب کتاب کیا جائے تو پتہ چلا کہ 10 لاکھ روپے ایسے ہیں کہ جس پر خمس ادا ہو چکا ہے، لیکن پچھلے 6 مہینے میں اس نے مزید 50,000 روپے اور کما لیے تھے، تو اگرچہ 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، خمس 1 سال کے بعد ہوتا ہے، مگر اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس 6 مہینے کا ہی کیلکولیشن کرنا پڑے گا، اور 6 مہینے میں جو 50,000 روپے اس نے کمائے ہیں اس پر خمس ادا کرنا پڑے گا۔ جب انتقال ہوتا ہے
تو خمس کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے، اور جتنے مہینے ہوئے ہیں، یعنی 2 مہینے پہلے خمس ادا کیا ہے، 6 مہینے پہلے خمس ادا کیا ہے، وہاں سے لے کر موت تک کے وقت تک جتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے اور جس پر خمس نہیں نکالا گیا ہے اس پر خمس نکالنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان افراد کا مسئلہ کہ جو زندگی میں خمس نکالتے رہے ہیں۔ زندگی میں خمس نکالتے رہے کا مطلب ہے کہ یا تو باقاعدگی سے خمس نکالتے رہے ہر سال کے سال، یا ہر سال کے سال تو نہیں نکالا انہوں نے، مگر کبھی 2 سال میں، کبھی 4 سال میں، کبھی 3 سال میں انہوں نے خمس نکالا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنا انہوں نے خمس نکال دیا ہے اس کے علاوہ کتنا مال ایسا ہے کہ جس پر خمس نہیں نکالا گیا ہے، ان تمام پر خمس نکالنا پڑے گا۔ مثلا اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ، 20 لاکھ روپے کے ایسیٹس ہیں اس کے پاس۔ وہ ایسیٹ چاہے پرائز بانڈ میں ہوں، کیش میں ہوں، گولڈ میں ہوں، یا زمین ہو، باقی چیزوں میں ہوں، تو 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ کا اس نے خمس دے دیا تھا، تو بقیہ 10 لاکھ کا خمس دینا پڑے گا۔ اس نے 2 سال پہلے خمس دیا تھا یا 4 سال پہلے خمس دیا تھا، اس کے بعد خمس نہیں دیا، لہذا جتنا سرمایہ بچے گا اس پر اس کا خمس نکلے گا، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی، اس سے پہلے میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں مگر وہ شخص کہ جس نے زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا ہے، شیعہ ہے مگر اس کے باوجود زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا ہے، تو اس کے مال میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ جیسا کہ اگر فرض کیجیے مرنے والا رشتہ دار سنی ہے تو سنی خمس نکالتے ہی نہیں ہے، وہ سنی خمس کے قائل نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں خمس کا تذکرہ موجود ہے، 10ویں پارے کی سب سے پہلی آیت ہے جس میں خمس کا تذکرہ موجود ہے، مگر سنی حضرات خمس نہیں نکالتے ہیں، لہذا اس نے یعنی سنی نے مرتے وقت تک خمس نہیں نکالا۔ اب اس کا کوئی رشتہ دار شیعہ ہے تو ایسی صورت میں جو مال اس کو ملے گا وہ میراث کہلائے گی، اور مال لے سکتا ہے مگر اس پر خمس نہیں نکالنا ہے، اس لیے کہ سنی خمس کا قائل ہی نہیں ہے۔ جب خمس کا قائل ہی نہیں ہے تو اس کے مال میں سے خمس نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے وہ شیعہ کہ جو خمس کو مانتا ہے، ایک پہلو، دوسرا پہلو ہے کہ وہ بھی خمس کو نہیں مانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بس مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جبکہ باقاعدہ معصومین کی روایتیں موجود ہیں، اور اس سلسلے میں جو مطالعہ کرنا چاہے وسائل الشیعہ پوری جلد موجود ہے خمس کے باب کے حوالے سے، جس میں معصومین کی پوری حدیثیں موجود ہیں کہ جو خمس کا تذکرہ بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ شیعہ ایسا تھا کہ جو خمس نکالتا ہی نہیں تھا یا خمس کا قائل ہی نہیں تھا، زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا، تو پھر ان کے بھروسہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کے مال میں سے خمس نکالے۔ ہاں مرنے والے کے مال میں سے خمس نکالے یہ لازم نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ مرنے والا بری الذمہ نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں اس کو پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں خمس نہیں نکالا۔ چنانچہ اگر ورثہ اپنے مرنے والے کو بری الذمہ کرنا چاہیں تو اس کا خمس نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نکال سکتے ہیں مگر واجب نہیں ہے۔ اگر نکال لیں گے تو مرنے والا بھی بری الذمہ ہو جائے گا، اور نہیں نکالیں گے چونکہ ان پر واجب نہیں ہے، وہ نہیں نکالنا چاہتے تو کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ مرنے والا زندگی میں خمس نکالتا تھا یا نہیں نکالتا تھا۔ اگر زندگی میں خمس نکالتا تھا تو پھر تو اس کے مال میں سے خمس نکالا جائے گا اس کی موت کے وقت، لیکن اگر زندگی میں کبھی اس نے خمس نہیں نکالا یا خمس نکالنے کا قائل ہی نہیں تھا تو پھر اس کے مال میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے، باقی مجتہدین کے مسائل ذرا مختلف ہیں، چنانچہ باقی مجتہد کے مسائل پر عمل کرنے والے اپنے مراجع کرام کے سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔